بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سنأخذ هذه التمارين التي بقيت لنا من درسنا الماضي، ثم بإذن الله تعالى سنأخذ درسا جديدا مع تمارين. فهنا مكتوب تمارين، اقرأ واكتب، اقرأ واكتب، پڑھیں اور لکھیں. هذا مسجد وهذه مدرسة، یہ مسجد ہیں اور یہ مدرسہ ہے. من هذه، یہ کون ہے. هذه اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. هذا دیک وهذه دجاجة، یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے. هذا ابن المدیر، یہ مدیر کا بیٹا ہے. وهذه بنت المدرس، اور یہ مدرس کی بیٹی ہے. هذه ام یاسر، یہ یاسر کی ماں ہے. این قدر اللحم، گوشت کا دیگچہ کہاں ہے. ہی فی الثلاجۃ، وہ ثلاجے میں ہے، ڈفریزر میں. هذا باب وهذه نافذۃ، یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے. والصورة التي أمامنا هنا هذه صورة الثلاجة. ما هذا وما هذه، فأنتم تكتبون هذه الكلمة أمام كل شيء. جيد. اقرأ المثال وكون جملا على غراره، مثال کو پڑھ لو اور پھر اسی کی ترتیب پر، اسی کے اندازے پر آپ جملے بناؤ. محمد طالب، حامد طبیب، هو مسلم، الباب مغلق، المنديل وسخ، الشاي حار، المسجد بعيد، الطالب مريض، الحصان سريع، القمر جميل، الأب جالس. آپ نے اسی طرح سے جملے بنا لینے ہیں. جیسے محمد طالب تو آپ نے لکھ لینا ہے فاطمۃ طالبۃ. جی. حامد، عفوا آمنۃ طالبۃ، یہ لکھا ہوا ہے. حامد طبیب، فاطمۃ طبیبۃ، وہ مسلم، ہی مسلمۃ. اس طرح سے آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے. جملوں کا معنی ہے محمد طالب، محمد طالب علم ہے. حامد طبیب ہے، ڈاکٹر ہے. وہ مسلم، وہ مسلمان ہے. الباب مغلق، دروازہ بند ہے. المندیل وسخ، رومال گندا ہے، میلا ہے. الشائی حار، چائے گرم ہے. المسجد بعید، مسجد دور ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الاب جالس، باپ بیٹھے ہوئے ہیں. صحح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو صحیح کر لو. حقیبۃ من ھذا، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے. اب اس کو آپ صحیح انداز سے لکھ لو، یہ غلط لکھا گیا ہے. الغرفۃ مفتوح، یہ غلط ہے، اس کو صحیح لکھ لو. ھذا سیارۃ طبیب، یہ بھی غلط ہے، اس کو صحیح کر لو. ھذہ مفتاح السیارہ، یہ بھی غلط ہے. سب میں غلطیاں کی ہیں تذکیر اور تانیث کی، تو اس کو آپ نے صحیح کر کے اس کو لکھ لینا ہے. این السیارہ هو فی الشارع، یہ بھی غلط ہے. پانچواں جملہ یہ بھی ساتھ مل کر اسی کے ساتھ ہے، تو گویا یہ جملہ بھی غلط ہے، اس کو بھی صحیح کر لیں. اس کے بعد اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، لکھو اور پڑھو کلمات کے آخری حرکات کے اعراب کے ضبط کے ساتھ. هذا لمحمد وذلك لحامد. لمن هذه لياسر. الحمد لله، لله المشرق والمغرب. الكلمات الجديدة، المكوات بمعنى استری. الدراجة سائیکل. والدراجة النارية بمعنى موٹر سائیکل. الملعقة چھوٹا چمچ، اور بڑا جو چمچ دیگچے میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں المغرفہ، اور کبھی ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں. القدر، القدر کا معنی دیگچہ. البقرہ گائے. الفلاح کسان.
الانف ناک، الفم منہ، اور الاذن کان، الید ہاتھ، الرجل پیر، الشائے چائے، الام اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، الثلاجۃ ڈفریزر، القہوۃ کافی، القہوہ بمعنی کافی، سریع تیز، النافذۃ کھڑکی، جدا معنی بہت۔ الدرس السابع، ساتواں درس، من هذه آمنۃ، یہ کون ہے؟ یہ آمنہ ہے، ومن تلک، اور وہ کون ہے؟ تلک فاطمۃ، یہاں پر هذه اور تلک قریب اور دور کے لیے مؤنث میں کون سے اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، اس کو استعمال کیا ہے۔ ومن تلک، اور وہ دور کون ہے؟ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے، هذه طبیبۃ وتلک ممرضۃ، یہ طبیبہ ہے اور وہ ڈسپینسر ہے۔ هذه من الہند وتلک من الیابان، یہ ہندوستان سے ہیں اور وہ جاپان سے ہیں۔ هذه طویلۃ وتلک قصیرۃ، یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹے قد والی ہے۔ من هذا، یہ کون ہے؟ هذا حامد، یہ حامد ہے، ومن ذلک، اور وہ کون ہے؟ ذلک علی، وہ علی ہے۔ اتلک دجاجۃ، کیا وہ دور جو نظر آ رہا ہے وہ مرغی ہے؟ لا، تلک بطۃ، نہیں بلکہ وہ بطخ ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے۔ هذه سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر، یہ استاد کی گاڑی ہے اور وہ مدیر کی گاڑی ہے۔ اساعۃ عباس هذه، کیا عباس کی گھڑی ہے یہ؟ لا، هذه ساعۃ حامد، نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے۔ تلک ساعۃ عباس، وہ دور والی عباس کی گھڑی ہے۔ ذالک دیک وتلک دجاجۃ، ذالک دیک، وہ مرغا ہے، وتلک دجاجۃ، اور وہ دور والی وہ مرغی ہے۔ اقرأ واکتب، هذه مدرسۃ وتلک جامعۃ، یہ مدرسہ ہے اور وہ دور یونیورسٹی ہے، یعنی یہ اسکول ہے اور وہ دور یونیورسٹی ہے۔ ذالک حمار وتلک بقرۃ، وہ گدھا ہے اور وہ گائے ہیں۔ اذالک مسجد، کیا وہ دور جو ہے وہ مسجد ہے؟ لا، تلک مدرسۃ، وہ دور جو ہے وہ مدرسہ ہے، اسکول ہے۔ ھذا جمل، یہ تو اونٹ ہے، وتلک ناقۃ، اور وہ دور اونٹنی ہے۔ ھذہ مدرسۃ وتلک طالبۃ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ھذہ مدرسۃ وتلک طالبۃ، یہ استانی ہے اور وہ دور جو ہیں وہ طالبہ ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے، وتلک طالبۃ، اور وہ دور طالبہ ہے، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ ھذا کلب وذالک قط، یہ کتا ہے اور وہ دور جو ہے وہ بلی ہے۔ ھذا بیت المؤذن وتلک حدیقۃ التاجر، یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ دور جو ہے وہ تاجر کا باغیچہ ہے۔ اشر الی الکلمات الآتیہ باسم اشارۃ للبعید ذالک وتلک، بعید کے لیے ہم نے دو طرح کے الفاظ استعمال کیے، ذالک اور تلک، یہ دو اسماء بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو آپ نے ان آنے والے کلمات کی طرف ذالک اور تلک کو استعمال کر کے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، کہ اگر مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ذالک، مؤنث کی طرف کرنا ہے تو تلک۔ والدہ کو کہتے ہیں، ملعقہ پہچان لیا ہے، قمیص بھی، بقرہ، مہندس، سریر، یہ سب جمل عفن، اب، عین، قدر، مکتب، مؤذن، حدیقہ، بطہ، قلم، حجر، نافذہ، ناقہ، ممرضہ، طالبہ، یہ سب الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے جو کلمات تھے اس سبق میں، الممرضہ، وہ جو نرس ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ جو کام کرتی ہیں، ممرضہ۔ الحدیقہ، باغیچہ، البطہ، بطخ، المؤذن، اذان دینے والا، الناقۃ، اونٹنی، البیضۃ، انڈا۔ اسماء الاشارۃ للقریب، ھذا محمد، ھذہ آمنۃ،
یہ محمد ہے اور یہ آمینہ ہے۔ اسماء الاشارۃ للبعید، ذالک حامد، تلک زینب، وہ حامد ہے اور وہ دور زینب ہے۔ تو گویا یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہوا، اسماء الاشارہ للقریب و اسماء الاشارہ للبعید، اس میں سے کچھ استعمال کیے گئے۔